बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, पीडागोजी के हवाले से आप लोगों के लिए ये लेक्चर लेकर आया हूं। पीडागोजी के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका नाम है SLO। अब आप सबको पता होगा, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के लिए SLO स्टैंड होता है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। SLO असल में हमारे पास इसके दो पहलू हैं, या आप ऐसा समझें कि SLO को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, दूसरा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। अब टीचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बुनियादी तौर पर SLO को देख लें तो इसका मतलब ये होता है कि ये यानी SLO क्लियर इंस्ट्रक्शनल गोल्स प्रोवाइड करता है। क्लियर इंस्ट्रक्शनल गोल्स किसके लिए? टीचर के लिए। जब टीचर को पता होता है कि यार SLOs ये हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स ये हैं, तो ये स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं ये असल में टीचर के लिए गोल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गोल्स बन जाते हैं। और इसी की मदद से, इसी के थ्रू वो टारगेटेड लेसन प्लान्स बनाता है। कौन बनाता है? टीचर। तो ये टीचर के पर्सपेक्टिव से आपको SLO की बेसिक डेफिनेशन समझा दी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। देखें, जब SLO की बात आती है और हम उसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यार ये हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी लेसन के मुतालिक स्टूडेंट के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि इस लेक्चर से उसको क्या मिलेगा, वो क्या सीखेगा। तो SLOs हमें, जब हम स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, SLOs हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? क्लियर एक्सपेक्टेशंस, यानी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, वो क्या सीखेगा। तो ये SLO की स्टूडेंट के हवाले से वो बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि इसकी जो बुनियादी डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, SLOs आर क्लियर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, नो और बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ अ लेसन, यूनिट, कोर्स और प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? SLOs हमारे साथ क्लियर स्पेसिफिक यानी खास स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स क्या होती है? शॉर्ट किस्म के सेंटेंसेस आप कह लो, उसको हम SLOs कहते हैं, जो क्लियर हो, जो स्पेसिफिक हो। और ये सेंटेंसेस, ये स्टेटमेंट्स जो डिस्क्राइब करे किस चीज को? कि व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, इस लेसन के बाद, इस यूनिट के बाद, या फिर इस कोर्स के बाद, या फिर इस पूरे प्रोग्राम के बाद ये बच्चा, ये स्टूडेंट क्या सीखने जा रहा है या क्या सीखेगा। तो इसको SLO कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर SLO की बेसिक डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टीचर एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट दोनों के हवाले से इसकी समझ आ चुकी है इंशाल्लाह। अब जाते हैं और हम ये देखते हैं कि SLOs असल में इम्पोर्टेंट क्यों हैं। वाई SLOs आर मच इम्पॉर्टेंट। अक्सर हमारे कोर्सेज के अंदर हम ये SLO का वर्ड सुनते आ रहे हैं, तो आखिर में ये SLOs इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को देख लेते हैं। देखिए, SLOs इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्लैरिफाई द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है या जो टीचर अपने लिए गोल्स सेट करता है, वो चीजें जो हैं ये उसको क्लैरिफाई करता है। ठीक हो गया? क्लैरिफाई द एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट क्या तवक्कुआत रखता है, स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है। ठीक है, तो उस हवाले से SLOs हमें ये चीज क्लैरिफाई करके देता है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? गाइड लेसन प्लानिंग। देखिए, कोई भी लेसन प्लान आप तब तक सही तरह से इफेक्टिव लेसन प्लान नहीं बना सकते जब तक आपको SLOs का पता ना हो। तो ये हमें हेल्प करता है लेसन प्लानिंग के अंदर। कहां पर? लेसन प्लानिंग के अंदर। गाइड लेसन प्लानिंग, एक स्टूडेंट है, क्लास में आता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आज उसने कुछ नया सीखना है। अब टीचर क्लास में आता है और उसको पता होता है कि आज हमने ये वाला लेसन डिलीवर करना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, तो वो उस चीज के लिए लेसन प्लान लाजमी बनाता है। अब लेसन प्लान तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक टीचर को SLOs का पता ना हो। तो इसको कहते हैं गाइड लेसन प्लानिंग, यानी SLOs हमें हेल्प करते हैं लेसन प्लानिंग में। समझ गए आप लोग? अच्छा, थर्ड देख ले, इंश्योर फोकस टीचिंग। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि एक टीचर है, वो टीचिंग करता है, वो लेक्चर्स डिलीवर करता है, उसको अगर पता है
کہ ہمارے جو ایس ایل اوز ہیں یہ والے ہیں تو وہ فوکسڈ رہتا ہے، تو اس کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ فوکس ٹیچنگ کہلاتی ہے۔ جب ٹیچر کو پتا ہو کہ ایس ایل اوز یہ ہیں تو وہ جو ٹیچنگ کرے گا، جو پڑھائے گا، وہ فوکسڈ رہے گا، اس کی توجہ ان ایس ایل اوز کے اوپر، ان پوائنٹس کے اوپر رہے گی جو اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو اسٹوڈنٹ نے ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے مائنڈ میں، تو وہ ٹیچر فوکسڈ رہے گا، اس کو مزید کنفیوز نہیں کریں گے۔ اچھا، میئر لرننگ افیکٹولی، دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ہے میئر۔ ایسے لوز کا بیسک فائدہ یہ بھی ہے، بنیادی فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ میئریبل ہوتے ہیں۔ ایسے لوز جب ہم بناتے ہیں تو یہ میئریبل ہوتے ہیں، اگر یہ میئریبل نہیں ہے تو وہ اصل میں ٹھیک ایسے لوز نہیں ہوں گے، اس میں غلطیاں ہوں گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لرننگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں کس وجہ سے؟ ایسے لوز سے۔ فار ایگزامپل، ہم ایک لیسن ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ایسے لوز یہ ہیں، آخر میں ہمیں پتا چلتا ہے بائی دی اینڈ آف دا یونٹ یا بائی دی اینڈ آف دا لیسن کہ یار بچے نے تو چیز نہیں سیکھی، تو ہم نے میئرمنٹ کر لی، ہمیں پتا چل گیا کہ بچے کو وہ چیز جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، جو ہمارا گول تھا، یعنی ٹیچر کا جو گول تھا، جو ٹارگٹ اس نے کیا تھا، وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے لو ہے، وہ اسٹوڈنٹ نے بالکل سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میئرمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے، میئر لرننگ افیکٹولی، ایک اسٹوڈنٹ نے سیکھا یا نہیں سیکھا، یہ چیز انشور کرتی ہے کیا؟ ایسے لو کی مدد سے ہم یہ چیز میئر کرتے ہیں کہ بچے نے کتنا سیکھا اور اس نے کتنا نہیں سیکھا، یا اس نے بالکل نہیں سیکھا۔ اس کے بعد آتا ہے امپروو انسٹرکشنز۔ دیکھیں یہاں پر ورڈ ہے امپروو۔ جب ٹیچر کو پتا ہو کہ اس کے آج کے لیسن کے یہ والے ایسے لوز ہیں تو اس کی انسٹرکشنز جو ہوگی وہ امپروو ہوگی، بے شک امپروو ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج اس نے یہ والا چیز ڈیلیور کرنا ہے، اس کا مین ٹارگٹ اس کو پتا ہے، اس کا گول اس کو ڈیفائن ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ ایسے لوگ کی وجہ سے۔ تو یہ انسٹرکشنز یعنی ٹیچنگ یہ امپروو ہو جاتی ہے جب ایسے لوز کا ہمیں پتا ہو۔ اسی وجہ سے ایسے لوز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وجہ سے امپروومنٹ آتی ہے کس چیز میں؟ انسٹرکشنز کی ڈیلیوری میں۔ آخر میں ہے فیسیلیٹیٹ کریکولم الائنمنٹ۔ کوئی بھی کریکولم، اگر ہم ایسا کہیں کہ کوئی بھی کریکولم ڈیولپ ہوتا ہے ایسے لوز کی بیس پر، تو ہم غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ کریکولم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سیشن کے اندر اس کو پڑھا جائے، اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ لیسنز ہوتی ہیں، اسباق ہوتی ہیں، اس لیسنز کے، ان اسباق کے اسپیسیفک ایسے لوز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے ڈیلیور کرنے کے لیے ایسے لوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کریکولم کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوز کریکولم کو الائن ہونے چاہیے، آپ کے ایسے لوز کریکولم کے ساتھ الائن ہونے چاہیے، اور یہ ہوتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو ہم یہاں پر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسے لوز ہوتے ہیں وہ کریکولم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کریکولم کی الائنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ 7 پوائنٹس جو ہیں، ان سے یہاں پر ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ایسے لوز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جاتے ہیں اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم ایسے لوز بناتے ہیں تو ہم کون کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے ڈیولپمنٹ آف ایسے لوز۔ ہم جب ایسے لوز کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے جو ایسے لوز ہیں ان کو اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ آپ ساتھ ساتھ یہ چیزیں یاد رکھیں، SMARNT، آپ ان کو یاد رکھیں۔ پہلا پوائنٹ، ایسے لوز جب بھی ہم بناتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسپیسیفک ہے، اسپیسیفک ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹیشن، خاص ہونے چاہیے، ادھر ادھر کے ایسے لوز نہیں ہوتے، ایسے لوز اسپیسیفک ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اسی کو ہم فوکس کر کے ایسے لو بناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہم نے اچیو کرنے کے لیے اس کو اسپیسیفک بنانا ہے، کس چیز کو؟ ایسے لوز کو، ایسے لوز کو اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ، میئریبل۔ دیکھیں ایزی ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ ایویلویشن، جب بھی ہم ایسے لو بناتے ہیں ہمارا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس چیز کو سیکھ لے، دوسرا ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو بچے نے سیکھا کیا اس نے صحیح سے سیکھا، یا اس نے ابھی تک نہیں سیکھا، یا کچھ سیکھا کچھ رہ گیا۔ تو اس چیز کو میئریبل ہونا چاہیے ایسے لوز کو، تاکہ ہمیں
پتہ لگے کہ ہمارا بچہ کتنا پانی میں ہے، اس نے کتنا سیکھا، کتنا نہیں سیکھا یا بالکل نہیں سیکھا۔ اب اچیویبل یعنی اچیویبل ایسے لوگ کو ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسے لوز کے اندر ریئلسٹک گولز سیٹ کرنے ہیں۔ جب ہم ایسے لوز بنائیں گے تو ہم جو گولز یعنی ٹیچر جو گولز اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے، جو ٹارگٹ رکھنا چاہتا ہے کہ آج اس نے یہ چیز ڈیلیور کرنی ہے، وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ ریئلسٹک نہیں ہے تو ریئلسٹک کے علاوہ ادھر ادھر کی باتوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ جو ایسے لوز ہیں یہ افیکٹو ہے۔ وہ ایسے لوز جو ریئلسٹک نہ ہو، جو گولز اس کے اندر ریئلسٹک نہ ہو، تو وہ ایسے لوز بیکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیونٹ، یار ہم جو کورس ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس سے ایسے لوز کو الائن ہونا چاہیے۔ کورس کے ساتھ ایسے لوز الائن ہوں گے تبھی ہم کورس کو ڈیلیور کر سکیں گے۔ ہمیں پتہ بھی لگے گا کہ اس کورس کے اندر بچوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، تو ان ایسے لوز کو کورس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کو یعنی ایسے لوز کو ٹائم بیسڈ یا ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو چیز ہم بچوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا جو پروسیس ہوتا ہے لرننگ کا، وہ ٹائم بیسڈ ہے، ٹائملی ہے، ٹائم باؤنڈ ہے۔ ایک چیز ہم نے ڈیلیور کی، ہم نے اب اس طرح بھی نہیں کرنا کہ پوری زندگی یا پورا سیشن اس کے اوپر ہی گزارنا ہے۔ تو ہم نے ایسے لوز سیٹ کرنے ہیں جو ٹائم بیسڈ ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ اس چیز کو اسٹوڈنٹ نے اتنے ٹائم کے اندر لازمی سیکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ آف ایسے لوز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو سمارٹ ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے، میئریبل ہونا چاہیے۔ ایس فور اسپیسیفک یعنی اس کو ایسے لوز کو اسپیسیفک ہونا چاہیے، میئریبل ہونا چاہیے، اچیویبل ہوں، اس کے علاوہ ریلیونٹ ہو کورس کے ساتھ، اور یہ ٹائم بیسڈ یا ٹائم باؤنڈ ہو۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا پیڈاگوجی کے حوالے سے، ایسے لوز کی ڈیفینیشن ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس اینڈ ان ٹرمز آف ٹیچر، اور اس کی بیسک ڈیفینیشن، اس کے بعد اس کی جو امپورٹنس تھی وہ آپ کو سمجھا دی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا، یہ چیز سمجھائی کہ جب ہم ایسے لوز ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی دوسرے ٹاپک کے اوپر ہوگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔